یرمیہ 17 باب۔ یہودا کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے، ان کے دل کی تختی پر اور ان کے مذہبوں کے سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے بیٹے اپنے مذہبوں اور جسیرتوں کو یاد کرتے ہیں جو ہرے درختوں کے پاس اونچے پہاڑوں پر ہیں۔ اے میرے پہاڑ جو میدان میں ہے، میں تیرا مال اور تیرے سب خزانے اور تیرے اونچے مقام جن کو تو نے اپنی تمام سرحدوں پر گناہ کے لیے بنایا لٹاؤں گا، اور تو از خود اس میراث سے جو میں نے تجھے دی اپنے قصور کے باعث ہاتھ اٹھائے گا، اور میں اس ملک میں جسے تو نہیں جانتا تجھ سے تیرے دشمنوں کی خدمت کراؤں گا، کیونکہ تو نے میرے قہر کی آگ بھڑکا دی ہے جو ہمیشہ تک جلتی رہے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ معلوم ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بے آباد جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں، اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں، تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ بے انصافی سے دولت حاصل کرنے والا اس تیتر کی مانند ہے جو کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے، وہ آدھی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا اور آخر کو احمق ٹھہرے گا۔ ہمارے مقدس کا مکان ازل ہی سے مقرر کیا ہوا جلالی تخت ہے۔ اے خداوند اسرائیل کی امیدگاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا۔ اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ دیکھ وہ مجھے کہتے ہیں، خداوند کا کلام کہاں ہے؟ اب نازل ہو۔ میں نے تو تیری پیروی میں گڈریا بننے سے گریز نہیں کیا اور مصیبت کے دن کی آرزو نہیں کی۔ تو خود جانتا ہے کہ جو کچھ میرے لبوں سے نکلا تیرے سامنے تھا۔ تو میرے لیے دہشت کا باعث نہ ہو، مصیبت کے دن تو ہی میری پناہ ہے۔ مجھ پر ستم کرنے والے شرمندہ ہوں پر مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، وہ ہراساں ہوں پر مجھے ہراساں نہ ہونے دے۔ مصیبت کا دن ان پر لا اور ان کو شکست پر شکست دے۔ سبت کو ماننے کے بارے میں خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جا اور اس پھاٹک پر جس سے عام لوگ اور شاہان یہودا آتے جاتے ہیں، بلکہ یروشلم کے سب پھاٹکوں پر کھڑا ہو، اور ان سے کہہ دے کہ اے شاہان یہودا اور اے سب بنی یہودا اور یروشلم کے سب باشندوں جو ان پھاٹکوں میں سے آتے جاتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم خبردار رہو اور سبت کے دن بوجھ نہ اٹھاؤ اور یروشلم کے پھاٹکوں کی راہ سے اندر نہ لاؤ، اور تم سبت کے دن بوجھ اپنے گھروں سے اٹھا کر باہر نہ لے جاؤ اور کسی طرح کا کام نہ کرو، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو، جیسا میں نے تمہارے باپ دادوں کو حکم دیا تھا۔ لیکن انہوں نے نہ سنا، نہ کان لگایا، بلکہ اپنی گردن کو سخت کیا کہ شنوا نہ ہو اور تربیت نہ پائیں۔ اور یوں ہوگا کہ اگر تم دل لگا کر میری سنو گے، خداوند فرماتا ہے، اور سبت کے دن تم اس شہر کے پھاٹکوں کے اندر بوجھ نہ لاؤ گے، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو گے، یہاں تک کہ اس میں کچھ کام نہ کرو، تو اس شہر کے پھاٹکوں سے داؤد کے جانشین بادشاہ اور عمرہ داخل ہوں گے۔ وہ اور ان کے عمرہ، یہودا کے لوگ اور یروشلم کے باشندے رتھوں اور گھوڑوں پر سوار ہوں گے، اور یہ شہر ہمیشہ تک آباد رہے گا۔ اور یہودا کے شہروں اور یروشلم کی نواحی اور بنیامین کی سرزمین اور میدان اور کوہستان اور جنوب سے سوختنی قربانیاں اور ذبیحے اور ہدیے اور لبان لے کر آئیں گے، اور خداوند کے گھر میں شکر گزاری کے ہدیے لائیں گے۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو گے کہ سبت کے دن کو مقدس جانو اور بوجھ اٹھا کر سبت کے دن یروشلم کے پھاٹکوں میں داخل ہونے سے باز نہ رہو، تو میں اس کے پھاٹکوں میں آگ سلگاؤں گا جو اس کے قصروں کو بھسم کر دے گی،
اور ہرگز نہ بجھے گی۔ آمین۔ یرمیہ 18 باب۔ خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا، اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا۔ تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے۔ اس وقت وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا۔ تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا۔ تب خداوند کا یہ کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا ہوں؟ خداوند فرماتا ہے، دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اے اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو۔ اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں، اور اگر وہ قوم جس کے حق میں نے کہا اپنی برائی سے باز آئے، تو میں بھی اس بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا۔ اور پھر اگر میں کسی قوم اور کسی سلطنت کی بابت کہوں کہ اسے بناؤں اور لگاؤں، اور وہ میری نظر میں بدی کرے اور میری آواز کو نہ سنے، تو میں بھی اس نیکی سے باز رہوں گا جو اس کے ساتھ کرنے کو کہا تھا۔ اور اب تو جا کر یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے مصیبت تجویز کرتا ہوں اور تمہاری مخالفت میں منصوبہ باندھتا ہوں۔ سو اب تم میں سے ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے اور اپنی راہ اور اپنے اعمال کو درست۔ پر وہ کہیں گے کہ یہ تو فضول ہے، کیونکہ ہم اپنے منصوبوں پر چلیں گے اور ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کے مطابق عمل کرے گا۔ لوگ خداوند کو رد کرتے ہیں، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دریافت کرو کہ قوموں میں سے کس نے کبھی ایسی باتیں سنی ہیں؟ اسرائیل کی کنواری نے نہایت ہولناک کام کیا۔ کیا لبنان کی برف جو چٹان سے میدان پر بہتی ہے کبھی بند ہوگی؟ کیا وہ ٹھنڈا بہتا پانی جو دور سے آتا ہے سوکھ جائے گا؟ لیکن میرے لوگ مجھ کو بھول گئے اور انہوں نے بطالت کے لیے بخور جلایا، اور اس نے ان کی راہوں میں یعنی قدیم راہوں میں ان کو گمراہ کیا تاکہ پگڈنڈیوں میں جائیں، اور ایسی راہ میں جو بنائی نہ گئی کہ وہ اپنی سرزمین کو ویرانی اور ہمیشہ کی حیرانی اور سسکار کا باعث بنائیں۔ ہر ایک جو ادھر سے گزرے دنگ ہوگا اور سر ہلائے گا۔ میں ان کو دشمن کے سامنے گویا پوربی ہوا سے تتر بتر کر دوں گا۔ ان کی مصیبت کے وقت ان کو منہ نہیں بلکہ پیٹھ دکھاؤں گا۔ تب انہوں نے کہا، آؤ ہم یرمیہ کی مخالفت میں منصوبے باندھیں، کیونکہ شریعت کاہن سے جاتی نہ رہے گی اور نہ مشورت مشیر سے اور نہ کلام نبی سے۔ آؤ ہم اسے زبان سے ماریں اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ کریں۔ اے خداوند تو مجھ پر توجہ کر اور مجھ سے جھگڑنے والوں کی آواز سن۔ کیا نیکی کے بدلے بدی کی جائے گی؟ کیونکہ انہوں نے میری جان کے لیے گھڑا کھودا۔ یاد کر کہ میں تیرے حضور کھڑا ہوا کہ ان کی شفاعت کروں اور تیرا قہر ان سے ٹلا دوں۔ اس لیے ان کے بچوں کو کال کے حوالہ کر اور ان کو تلوار کی دھار کے سپرد کر۔ ان کی بیویاں بے اولاد اور بیوہ ہوں اور ان کے مرد مارے جائیں، ان کے جوان میدان جنگ میں تلوار سے قتل ہوں۔ جب تو اچانک ان پر فوج چڑھا لائے گا، ان کے گھروں سے ماتم کی صدا نکلے گی، کیونکہ انہوں نے مجھے پھنسانے کو گھڑا کھودا اور میرے پاؤں کے لیے پھندے لگائے۔ پر اے خداوند تو ان کی سب سازشوں کو جو انہوں نے میرے قتل پر کی جانتا ہے۔ ان کی بد کرداری کو معاف نہ کر اور ان کے گناہوں کو اپنی نظر سے دور نہ کر، بلکہ وہ تیرے حضور پست ہوں۔ اپنے قہر کے وقت تو ان سے یوں ہی کر۔ آمین۔